ایسا نایاب وظیفہ آپ نے زندگی بھر نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ وظائف کا بادشاہ ہے عزیز۔ 3 دن مسلسل عمل کرنے سے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی پوری ہوگی، 100% کا یہ وظیفہ قبول ہوگا، اور 3 دن میں آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے۔ سورہ مزمل میں ایک آیت ہے، سورہ مزمل کی اس ایک آیت کا وظیفہ جو بھی کرے گا اور جس مقصد کے لیے بھی کرے گا، یہ نہیں کہ فلاں مقصد صرف مالی پریشانی یا قرض کا بوجھ نہیں، دنیا میں آپ کی جو بھی ٹینشن پریشانی، جو مشکل، جو حاجت ہوگی، انشاءاللہ 3 دن میں وہ حاجت پوری ہوگی، وہ مشکل ختم ہوگا، وہ پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے گی، خواہ ممکن کام ہو ناممکن کام ہو۔ اس کی کوئی فکر آپ نے نہیں کرنی ہے، ممکن ناممکن کو چھوڑ دیں، بس اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو شروع کریں، جو کہ سورہ مزمل کی صرف ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تیسرے دن، 2 دن عمل کریں گے، تیسرے دن کریں گے تو تیسرے دن آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنے حفاظت میں رکھے آپ سب کو۔ میرے سب بہن بھائی جو دیکھنے سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو آج انشاءاللہ اللہ کے بھروسے سے، اللہ کے کامل یقین کے ساتھ آپ کو ایک ایسا وظیفہ دے رہا ہوں، سورہ مزمل کا صرف ایک آیت۔ سورہ مزمل کا گویا یہ آیت ایسی ہے جیسا کسی چیز کا دل ہوتا ہے۔ یہ آیت انتہائی اہم ہے، انتہائی اہم، انتہائی فضیلتوں والی آیت ہے۔ پوری سورت بلکہ قرآن پورا ہی فضیلتوں والی ہے۔ بھائی ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف میں کروڑوں فضیلتیں اللہ نے رکھی ہیں، کوئی ہے جو اس سے فائدہ اٹھائے؟ تو سورہ مزمل میں یقیناً اللہ نے بہت فضائل رکھے ہیں، مشکلات کے لیے، پریشانیوں کے لیے، حاجات کے لیے، سب کے لیے۔ بہت سے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر سورہ مزمل کو کسی نے، یقین والے نے، پہاڑ پر بھی دم کیا، پھونک مارا، تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا، اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔ سورہ مزمل اتنی بابرکت سورت ہے۔ تو آئیے میں آپ کو اس کی ایک آیت کا وظیفہ دیتا ہوں۔ اس آیت کا وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 3 دن تک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز 3 دن میں آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ ایسا بے مثال وظیفہ ہے، ایسا نایاب وظیفہ آپ نے زندگی بھر نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ وظائف کا بادشاہ ہے سورہ مزمل۔ عملیات کی دنیا میں اس کو بادشاہ کی حیثیت حاصل ہے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں بھائی، جو زندگی کے 4 اصول ہیں انہی کے مطابق وظیفہ پڑھیں گے تو کام کرے گا۔ اس کے بغیر اجازت میں دے دوں آپ کو کہ اجازت ہے، لیکن آپ میں وہ 4 اصول نہ ہوں تو آپ کا کوئی بھی وظیفہ میں دوں یا کوئی اور عامل، کوئی بزرگ، کوئی عالم آپ کو وظیفہ دے، لیکن آپ میں یہ 4 اصول نہیں ہوں گے تو آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ وہ اجازت دے بھی تو پھر بھی کام نہیں کرے گا، اور اگر وہ اجازت بھی نہ دے لیکن آپ میں یہ 4 اصول ہوں تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کا ہر وظیفہ پھر کام کرے گا۔ آپ یار ناراض نہ ہو، مجھے چائے کی بہت عادت ہے، اگرچہ نقصان دہ بھی ہے مجھے پتہ ہے، لیکن ہے گرمی ہو سردی ہو ہر وقت چائے ہی چائے۔ تو خیر فائدے بھی اس کے بہت زیادہ ہیں۔ چلو اس میں نہیں پڑتے اب اس بحث میں کہ چائے میں فائدے ہیں یا نقصانات، اگر اس میں پڑ گئے وظیفہ رہ جائے۔ تو میں کیا بات کہہ رہا تھا؟
آپ کو انشاءاللہ ایسا وظیفہ آج دینے والا ہوں کہ آپ کی ہر مراد 3 دن میں پورا ہوگی۔ ہاں، 4 اصول اپنے میں پیدا کر۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ بھائی دیکھو، خود سوچو، جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اس کا وظیفہ کون قبول کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو اس سے ناراض ہوگا۔ اللہ نہ کرے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تب راضی ہوگا جب ہم اللہ کا حکم مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 700 مرتبہ قرآن عظیم میں حکم دیا ہے ہم سب کو کہ واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، وظائف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو شرط ہے نماز۔ دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا لباس حرام ہو، جس کا کھانا پینا حرام ہو، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بیت اللہ کے سامنے بھی گڑ گڑا رہا ہوگا، اللہ کو پکار رہا ہوگا، لیکن اس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو تو اس کی دعا پھر بھی رد ہو جائے۔ تو پیارے بھائیو بہنوں، دوسرا شرط یہ ہے کہ رزق حلال کی طلب ہمیشہ کریں، حرام سے بچ کر رہیں۔ تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ دیکھو، میں کسی اپنے غرض کے لیے یہ شرائط آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا کہ آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں۔ دیکھو، اگر میں یہ شرائط نہ دیتا، ویوز بھی زیادہ آ جاتے پھر ویڈیو پہ، کیونکہ بھائی یہ شرائط نہیں دیتا، یہ صرف یہ شرط دیتا ہے کہ بھائی میرے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو۔ یار، یہ تو اخلاص کے خلاف بات ہے، اس سے اجازت نہیں ملتی میرے پیارے بھائیو بہنوں، یہ خود غرضی ہے۔ اس سے کبھی بھی جو لوگ کہتے ہیں نا آپ کو کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو، اجازت ہے، اچھا سا کامنٹ کرو، ماشاءاللہ لکھو، لائک کرو، تب اجازت ہے۔ اس سے کبھی بھی اجازت نہیں ملتا، یہ آپ سب کو دھوکہ دے رہے ہیں، صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ تو میں بھی ایسا سوچ کر سکتا تھا نا۔ آپ سوچیں میں کیوں یہ شرائط اب اپنے چینل کو بھی مصیبت میں ڈال رہا ہوں، خطرے میں ڈال رہا ہوں کہ بھئی اس پہ ویوز زیادہ نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کہیں گے یار اس کے شرائط بہت سخت ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، یہ 4 شرائط کہ نماز قائم کرے، یہ تو شرط ضروری ہے نا، زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اور رزق حلال کی طلب کرے، ہمیشہ حرام سے بچ کر رہے، اللہ پر یقین و اعتماد کامل رکھے، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جس کو اللہ پہ یقین کامل ہوگا اس کا وظیفہ کام کرے گا، اور جس کو اللہ نہ کرے، شک ہو، تو اللہ پہ شک کر رہے ہیں، آپ کا وظیفہ پھر رد ہو جائے گا۔ اگر اللہ پہ شک کریں کہ میرا وظیفہ قبول تو نہیں ہوتا، چلو یہ بھی بہت سے وظائف پڑھے، تھک گیا یا میں زندگی میں، چلو یہ بھی پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، تو اللہ پہ شک کر رہے ہیں تو حدیث قدسی کے مطابق وظیفہ رد ہو جائے گا۔ چوتھا اور آخری شرط ہے وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ابھی سورہ مزمل، تو آپ کو سورہ مزمل صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہے؟ نہیں آتا تو پہلے سیکھ لیں، پھر وظیفہ شروع کریں۔ اب ان 4 شرائط کی روشنی میں آئیں وظیفے کی طرف۔ اگر پھر بھی آپ کا وظیفہ، اگر اس وظیفے نے کام نہ کیا تو پھر یقیناً میں آپ کا ذمہ دار ہوں گا، اللہ نہ کرے پھر میں جھوٹا ہوں گا، حالانکہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ یقین کریں، جس نے بھی صحیح طریقے سے وظیفہ پڑھا ہے اس کا وظیفہ کام کر گیا ہے، اس کی حاجت پوری ہوئی ہے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں ان 4 شرائط کے مطابق۔ سب سے پہلے آپ نے کوشش کریں کہ رات کو وظیفہ پڑھیں، دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ چونکہ رات کو یکسوئی ہوتی ہے، تنہائی میں انسان پڑھے گا، رات کو پڑھے گا تو اس کے اثرات کئی چند زیادہ ہوتے ہیں۔
تو سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت اگر رات کو پڑھیں تو پہلے تہجد بھی پڑھیں اور تہجد کے بعد آخر میں 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں اور پھر سورہ مزمل کو شروع کریں۔ سورہ مزمل کو شروع کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا ان لك في النهار سبحا طویلا۔ یہی آیت، یہ بہت ہی قیمتی آیت ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس کو آپ نے اسی آیت کو جب یہاں پر پہنچیں گے تو اس آیت کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورت کو ختم کریں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا۔ سورت کو آخر تک پڑھیں، اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھیں، تو آپ نے پھر دوبارہ شروع کرنا ہے اعوذ باللہ بسم اللہ سمیت، اور اسی آیت پر پہنچیں گے ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس کو پھر آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ پھر سورت کو ختم کریں، پھر تیسری اور آخری بار شروع کریں اور اس کو پھر اسی آیت پر پہنچیں گے تو 313 بار پڑھنا ہے اور سورت ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں پھر 11 بار درود شریف، 11 بار درود شریف کے بعد خوب گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ سے دعا اپنی حاجت کی مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز 3 دن مسلسل عمل کرنے سے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی پوری ہوگی۔ زندگی میں جب بھی آپ کو کوئی حاجت پیش ہو تو فوراً اس وظیفے کی طرف آئیں، تو انشاءاللہ ایگریمنٹ کے ساتھ 100% آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا یہ وظیفہ قبول ہوگا اور 3 دن میں آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے وہ پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔